بات کرتے. یہ تین بڑی نعمتیں، خوف خدا، محبت رسول، صحبت صالحین، بڑی نعمتیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا بھی عطا فرمائے اللہ تعالی، محبت رسول بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور ہے. ایک نوجوان روزانہ مسجد میں 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرتا ہے. فجر بھی پڑھنے جاتا ہے، ظہر بھی پڑھنے جاتا ہے، عصر بھی پڑھنے جاتا ہے، مغرب بھی پڑھنے جاتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنے جاتا ہے. یعنی 5 وقت کا پکا نمازی ہے. گھر میں بوڑھا باپ ہے، آ کر اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے. نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، قرآن بھی پڑھنے والا ہے. جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف آتا تھا تو راستے میں ایک عورت کا گھر موجود تھا. وہ عورت اس نوجوان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، اس کی دیوانی ہو گئی. جب وہ نماز پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا تو وہ عورت دروازے پر آ کر اس کو دیکھنے آ جایا کرتی تھی. اس کا دیدار کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتی تھی. اس کو گناہ کی دعوت دیا کرتی تھی، مگر یہ نوجوان اس طرف توجہ نہیں کرتا تھا. مگر روزانہ یہ کام جاری رہا. یہ نوجوان ایک رات نماز پڑھ کر اپنے گھر آ رہا تھا. اس عورت نے پھر اسے گناہ کی دعوت دی، پھر اسے گناہ کی طرف بلایا. روزانہ شیطان حملہ کر رہا ہے. کبھی کبھار حملے میں کامیاب ہوتا ہے، مگر جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو جائے، جس پر ازلی بدبختی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کے صدقے بچا لیتا ہے. ازلی بدبختی اگر اس کے مقدر میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. خوف خدا، نماز، عبادت کا یہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. وہ نوجوان روزانہ گھر کی طرف آتا، وہ عورت اسے دعوت گناہ دیتی، مگر یہ نوجوان نہیں جاتا تھا. ایک رات ایسا ہوا، یہ نماز پڑھ کر اپنے گھر آ رہا تھا. عورت نے گناہ کی دعوت دی، بیلا پسلا کر اپنے گھر کے اندر بلا لیا. یعنی شیطان کا حملہ ہو رہا ہے. شیطان اپنے مقصد میں یہاں تک کامیاب ہوا. اس عورت نے بلایا، یہ گھر کے اندر چلا گیا. عورت دعوت گناہ پر آمادہ ہے، تیاری کر رہی ہے. یہ عورت کے قریب جب گیا، کیونکہ نماز پڑھنے والا خوف خدا کی وجہ سے بدن کانپنے لگا، خوف خدا کی وجہ سے بدن کانپنے لگا، اور زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خوف خدا کی وجہ سے زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی: بے شک وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جب شیطان کا طائفہ انہیں مس کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بے شک وہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا میں زندگی گزارنے والے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے، جب شیطان کا طائفہ انہیں مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں.
پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس نوجوان کی زبان پر جاری ہو گئی اور وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا وہ عورت گھبرا گئی، شاید مر گیا۔ اس نے اپنی خادمہ کنیز کو بلایا اور بلا کر اس کو اٹھوا کر اس کے گھر کے دروازے پر ڈلوا دیا، گھر کے دروازے پر ڈلوا دیا۔ اب جو والد صاحب گھر پر انتظار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ کے گھر آتا ہے تو میری خدمت کرتا ہے، تو دیر ہوئی نا آنے میں، تو والد صاحب گھر سے جب باہر نکلے تو دیکھا گھر کے دروازے پر بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھوایا، اندر لائے، لوگوں کو بلایا، ادھر آؤ، جلدی آؤ، دیکھو کیا ہوا۔ تھوڑا پانی کا چھیٹا ویٹا دیا، اس نوجوان کو ہوش آیا۔ ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا بتا کیا ہوا، تو بے ہوش کیسے ہو گیا اور تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ بیٹے نے نہ ساری بات اپنے والد بزرگوار کو بتائی، ساری بات بتائی کہ معاملہ ابا جان ایسے ہوا۔ پھر بیٹا تو بچا کیسے؟ جب تو دعوت گناہ پر اس کی طرف چلا گیا تو بچا کیسے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ابا جان اللہ کا مجھ پر کرم ہو گیا، میری زبان پر یہ آیت کریمہ آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ابا جان یہ آیت کریمہ میری زبان پر آ گئی۔ نوجوان نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا، اب کی بار نوجوان بے ہوش نہیں ہوا بلکہ جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ جب خوف خدا بندے میں ہو نا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ کرم ہے، پھر اس کا دل خوف خدا میں کانپتا ڈرتا ہے۔ اور جب بندے کو خوف خدا ہی کوئی نہیں، جیسا کہ دور حاضر میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی خوف خدا عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو اللہ خوف خدا عطا فرمائے۔ جو آج لوگ لاکھوں کروڑوں کے معاملات کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ جناب علی غبن کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے، اور اللہ پاک ذرے ذرے کا ہم سے حساب لے گا۔ اللہ پاک جب ہم سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خوف خدا دل میں ہے ہی نہیں، کیونکہ خوف خدا والے اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچنے میں مدد فرما دیتا۔ خوف خدا والوں کی۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو باپ نے راتوں رات کفن دفن کا اہتمام کر دیا، رات ہی کو نماز جنازہ پڑھائی، رات ہی کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی یہ خبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ اس نوجوان کے گھر کی طرف آئے۔ آپ نے پوچھا تو سارا ماجرا بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ باپ نے جواب دیا، حضور رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے، اس لیے ہم نے رات ہی رات میں کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، دفنا دیا، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے آپ کو نہیں جگایا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے کر چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہ نوجوان اپنی قبر میں ہے۔ فاروق اعظم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فاروق اعظم نے یہ آیت کریمہ اس کی
قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہا، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ پڑھا تو قبر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ قبر سے جواب آیا، نوجوان نے پکار کر کہا، یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ڈرنے والوں کے لیے، خوف خدا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بندے تو اب غور و فکر کر کہ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو نے بھی تو کچھ اللہ سے وعدے کیے ہیں نا، تو بھی تو اللہ سے وعدے کر کر آیا، کیا تو وہ وعدے کر رہا ہے یا نہیں، پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج ہم دنیا میں یہ باتوں سے بالکل بے فکر ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، جبکہ چاروں طرف دیکھ رہے ہو نوجوان کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جا رہا ہے، کوئی سوتے کا سوتا رہ گیا، کسی کی آنکھ کھلی نہیں، کوئی جناب علی بازار گیا تو مر گیا، کوئی گھر میں تھا تو مر گیا، کوئی اسکول میں تھا مر گیا، کوئی کالج میں تھا مر گیا، صبح اچھا خاصا ناشتہ کر کے نکلا، ماں کے سامنے گیا، ناشتے کیے خوب جناب علی، کھا پی کر نکلا ہے، ماں نے بھی کہا جا بیٹا، واہ واہ سبحان اللہ، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہمارا بیٹا جا رہا، مگر شام کو بیٹا گھر واپس نہیں آیا، لاش آئی، پتہ چلا مر گیا، انتقال ہو گیا۔ تو انسان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، جو زندگی گزر گئی، مگر اب دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس طرح ہم گھومتے رہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اب ان کی حفاظت فرماتا ہے۔